الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے جادو، جنات اور ہر شر، ہر قسم کے نقصان اور زہریلے جانوروں سے محفوظ رہنے کے لیے احادیث کی روشنی میں بہت ہی اہم اور مقبول عملیات لے کر آیا ہوں۔ اگر آپ ہمیشہ کے لیے جادو، جنات اور ہر شر سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو یہ جو میں آپ کو عملیات بتانے والا ہوں، آپ ان اعمال کو صبح شام پابندی کے ساتھ کریں، انشاءاللہ آپ پر کبھی بھی جادو اثر انداز نہیں ہوگا اور آپ جنات اور ہر شر سے ہمیشہ محفوظ رہیں گے۔ اور اگر کسی پر جادو کا اثر ہو چکا ہے، جادو کے اثرات ظاہر ہو چکے ہیں، تو یہ عملیات ان کے لیے بھی بہت اہم ہے۔ وہ یہ عمل کریں، انشاءاللہ جادو کے اثرات زائل ہو جائیں گے۔ سب سے پہلا عمل، اپنے گھر کو جادو جنات سے محفوظ رکھنے کے لیے اپنے گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ آپ کے گھر پر کبھی بھی جادو اثر انداز نہیں ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ البقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت اور بد نصیبی ہے، اور اہل باطل اس پر قابو نہیں پا سکتے۔ قرطبی نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ اس جگہ اہل باطل سے مراد جادوگر ہیں۔ مراد یہ ہے کہ اس سورت کے پڑھنے والے پر کسی کا جادو نہ چلے گا۔ قرطبی از مسلم بروایت ابو امامہ باہلی۔ صحیح مسلم میں بھی حدیث موجود ہے، عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے۔ اور اس کے بعد اگلا جو عمل ہے وہ گھر کا ہر فرد انفرادی طور پر کرے۔ اگلا عمل یہ ہے کہ سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد اور معوذتین یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس صبح شام 3 بار پڑھنے کا اہتمام کریں۔ ان دونوں صورتوں کا شان نزول مفسرین کرام نے یہ بیان کیا ہے کہ ایک یہودی جس کا نام لبید ابن عاصم تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت جادو کیا تھا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ جادو عورتوں نے کروایا تھا، جیسا کہ سورۃ الفلق میں اشارہ دیا گیا ہے، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور ان عورتوں کے شر سے جو گرہوں میں پھونکتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت جادو کیا تھا، تو اس جادو کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طور پر بہت اذیت پہنچی، لہذا اس جادو کا اثر زائل کرنے کے لیے یہ 2 صورتیں نازل ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت پڑھتے اور جادو کی گرہیں کھلتی جاتی، لہذا جادو کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے ان 2 صورتوں کا ورد مجرب اور سریع التاثیر ہے، کیونکہ ان کا نزول ہی جادو کے اثرات خبیثہ کو زائل کرنے کے لیے ہوا، اور ان 2 صورتوں میں جادو، شیاطین، تمام مخلوقات کے ایذا اور شرور سے اور دیگر تمام شرور و آفات و مکروہات سے انتہائی جامع اور مکمل پناہ اور حفاظت موجود ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات
اور انسانوں کی نظر سے پناہ مانگتے تھے، یعنی اعوذ باللہ من الجان وعین الانسان پڑھتے تھے۔ تو جب معوذتین نازل ہوئیں، یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس نازل ہوئی، تو ان کو لے لیا اور ان کے ماسوا کو چھوڑ دیا۔ یہ ترمذی اور ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو ان تینوں صورتوں کو بھی صبح شام پڑھنے کا اہتمام کریں، انشاءاللہ آپ جادو، جنات اور ہر شر سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رہیں گے۔ اور اس عمل کے کرنے سے بہت سے لوگوں کو فائدہ ہوا ہے۔ اچھا، البتہ کچھ لوگوں کو فائدہ نہیں بھی ہوتا، مطلب کہ 90% لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے اور 10% لوگوں کو فائدہ نہیں ہو رہا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر جس کو جتنا مرض ہوتا ہے اس کو اس کے مرض کے مطابق دوائی دی جاتی ہے۔ اگر کوئی شدید بیمار نہیں ہے تو اس کو ہلکی اور کم دوائی دی جاتی ہے، اور اگر کوئی شدید بیمار ہے تو اس کو تیز اور زیادہ دوائی دی جاتی ہے۔ تو اگر آپ شدید بیمار ہیں اور آپ کو ضرورت تیز دوائی کی ہے اور آپ ہلکی اور کم دوائی لے رہے ہیں تو وہ آپ پر اثر نہیں کرے گی۔ تو اسی طرح اگر کسی پر جادو کے کچھ اثرات، کچھ درمیانے درجے کے اثرات ظاہر ہوئے ہیں، تو وہ روزانہ معوذتین کو 41 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کرے اور اس پانی کو پی لے، یا کوئی دوسرا دم کرے اور وہ جس پر جادو کے اثرات ہیں اس کو پلا دیں۔ اور اگر کسی پر جادو کے مکمل اثرات ظاہر ہو چکی ہیں، یعنی کبھی کوئی بیماری آ رہی ہے، کبھی کوئی بیماری آ رہی ہے، ایک بیماری جاتی ہے دوسری آ جاتی ہے وغیرہ وغیرہ، تو وہ روزانہ اس صورت کو 100 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کرے اور اس پانی کو پی لے، یا کوئی دوسرا دم کرے اور دوسرا اس پانی پر دم کرے اور جس پر جادو کے اثرات ہیں اس کو پلا دیں، یا پھر پانی پر دم کریں اور جس پر جادو ہوا ہے پانی اس کے سر پر ڈالیں، تو انشاءاللہ جادو کے اثرات زائل ہو جائیں گے۔ جادو، جنات اور ہر شر سے محفوظ رہنے کے لیے صبح شام کی جو دعا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اس کو بھی آپ 3 مرتبہ پڑھنے کا اہتمام کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لم یضرہ شیء، کہ اسے کوئی چیز نقصان نہ پہنچا سکے گی۔ تو اگر صبح کو پڑھ لے تو شام تک، اگر کوئی اس دعا کو صبح کو پڑھ لے تو شام تک اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی، اور اگر کوئی رات کو یعنی شام کو پڑھ لے تو اس کو صبح تک کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ یہ مسند احمد حدیث نمبر 444 ملاحظہ فرمائیں۔ اور صحیح بخاری میں ایک دعا ہے کہ اس کو بھی پڑھنے کا اہتمام کریں۔ حدیث کا نمبر ہے 3371۔ حدثنا عثمان بن ابی شیبہ حدثنا جریر عن منصور عن المنہال عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول إن أباكما كما يعوذ بها إسماعيل وإسحاق أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے لیے پناہ طلب کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ تمہارے بزرگ دادا ابراہیم علیہ السلام بھی ان کلمات کے ذریعہ ان کی پناہ اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے لیے مانگا کرتے تھے، یعنی وہ ان کلمات کے ذریعہ سے اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، میں پناہ مانگتا ہوں
اللہ کے پورے کلمات کے ذریعہ اور ہر شیطان سے اور ہر زہریلے جانور سے اور ہر قسم اور ہر نقصان پہنچانے والی نظر بد سے۔ تو آپ اس دعا کو بھی صبح شام 3 مرتبہ پڑھنے کا اہتمام کریں، اور آپ ان سب اعمال کو کرنے کا اہتمام کریں، انشاءاللہ آپ جادو جنات آپ کے قریب بھی نہیں آئیں گے، اور آپ ہر شر سے ہر نقصان سے ہمیشہ محفوظ رہیں گے۔